آپ نے اپنے کریئر کا آغاز کب کیوں اور کیسے کیا؟ جو یہ ڈیجیٹل ڈیوائسز آئی ہیں اس کی وجہ سے ہمارے بچوں کا اٹینشن سپین کم ہو. کیئر ٹیکر کو ہائر کرنا چاہیے جو کہ ان کے پاس بیٹھے ان کو ایجوکیٹ کرے. جو فرسٹریشن ہے اور فیئر ہے ہماری یوتھ میں کہ ان کے پاس کلیئرٹی نہیں ہے. بچوں کو یہ چاہیے کہ بچے اپنے اندر یہ دیکھ لیں کہ ان کا کیا اسکل سیٹ ہے, ان کا کیا انٹرسٹ ہے. السلام علیکم ناظرین, شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم میں ایک نئے انٹرویو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین, آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ پچھلے 5-6 برسوں سے جو ہے ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ کام کر رہی ہیں, لائف کوچ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ یوتھ کے جتنے بھی مسائل ہیں ان پہ خاص طور پہ یہ بات کرتی ہیں اور ان کو بتاتی ہیں کہ کس طرح آپ اپنے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. خاص طور پہ جو مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے یہ کافی اویئرنیس بھی دیتی ہیں اور لوگوں کو بتاتی بھی ہیں کہ آج کل دور جدید کے جتنے بھی مسائل ہیں اس میں اسٹریس ہے, ڈپریشن ہے اور انسرٹینٹی ہے, کانفیڈنس کی کمی ہے, اور یوتھ میں جتنی بھی یہ چیزیں جو آج کل کامن ہیں اس کی کئی وجوہات ہیں جن وجوہات کی وجہ سے یہ سب چیزیں ان کے اندر آ گئی ہیں. اس پہ آج بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے. السلام علیکم مہم اجمل صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک, آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر ہے. اچھا میم, میں آغاز یہاں سے کروں گا کہ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ لائف کوچنگ کی اور بینگ اے سائیکالوجسٹ جو ہے کلینکل سائیکالوجسٹ, آپ نے اپنے کریئر کا آغاز کب کیوں اور کیسے کیا؟ بیسیکلی انیشیلی تو مجھے خود انٹرسٹ ہوا تھا سائیکالوجی کو انڈرسٹینڈ کرنے میں, کیونکہ میں شروع سے بہت کیوریس تھی کہ انسانی دماغ کیسے کام کرتا ہے. تو پہلے تو میں نے سرٹیفکیشنس کی, کاؤنسلنگ کی اور تھیراپیز کی. پھر مجھے ریئلائز ہوا کہ اگر آپ کو پاکستان میں کام کرنا ہے یا ورلڈ وائڈ کہیں پہ بھی کام کرنا ہے تو آپ کو ڈگری ضروری ہے. تو میں نے آلٹرنیٹیولی پھر ڈگری بھی اسٹارٹ کر دی. مجھے احساس ہوا کہ پاکستان میں اگر مینٹل ہیلتھ ایشوز پہ صحیح سے کام کر دیا جائے, ایڈریس کر دیا جائے, تو ہمارے لوگ جن میں اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے جو اپنے صرف مینٹل ہیلتھ ایشوز کی وجہ سے اپنے ریئل پوٹینشیل تک نہیں پہنچ پاتے, تو اگر ان کو یہ ہیلپ کر دی جائے, ان کو سپورٹ کر دیا جائے, تو وہ اپنی لائف میں بہت زیادہ ایکسیل کر سکتے ہیں. سو یہ میری موٹیویشن تھی اس پروفیشن کو جوائن کرنے کی. اچھا میم, مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کل جو ہماری یوتھ ہے ان کے پاس انفارمیشن بہت ہے سوشل میڈیا کے ذریعے, اور شاید یہ زیادہ انفارمیشن کا ہونا بھی ایک طرح سے نقصان دہ ہے کیونکہ ان کے پاس کلیئرٹی نہیں ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے اپنی لائف میں کرنا کیا ہے. جیسے پرانے لوگ, اگر ہم آج سے 10-15 سال پیچھے چلے جائیں تو ان کی لائف میں کلیئر کٹ ایمبیشنز ہوتے تھے اور وہ بہت زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ کہتے تھے کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. تو اب وہ کلیئرٹی نہیں ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ بیسیکلی اس کے بہت سارے ایشوز ہیں. مجھے جو ابھی تک سمجھ آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہماری پیرنٹنگ, کہیں نہ کہیں ہمارا ماحول, انوائرمنٹ, اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ ڈیجیٹل ڈیوائسز آئی ہیں اس کی وجہ سے ہمارے بچوں کا اٹینشن سپین کم ہو گیا, اور اس کی وجہ سے وہ کسی ایک چیز پہ فوکسڈ نہیں رہ پاتے. تو جو ڈیجیٹل ڈیوائسز, جیسے اگر چھوٹی عمر سے بچوں کو موبائل دے دیا جائے تو ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا دماغ جو ہے وہ اپنے گول سے ہٹ کے ڈفرینٹ چیزوں میں رہے گا. اور اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو ریل والا ٹرینڈ آیا اب, جو چھوٹے بچے ہیں ان کو نہیں پتا کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے, تو جو ان کے دماغ کی جو ری پروگرامنگ ہو رہی ہے وہ اس طرح کی ہو رہی ہے کہ وہ کنسسٹنٹ نہیں ہے کسی چیز میں. اچھا میم, اس کا کیا حل نکالا جائے؟ کیونکہ ماں باپ بھی شاید سمجھتے ہیں کہ ہم بیزی ہیں, یا وہ بچوں کو سنبھالنے کے لیے ان کو اس وقت سمجھ نہیں آتی کہ ہم کون سا ان کو ٹوائے دیں, تو وہ موبائل کو ہی ایز اے ٹوائے ان کے حوالے کر دیتے ہیں چھوٹے بچوں کے. تو اس کا کیا حل ہونا چاہیے؟ اس کا حل یہ کہ آپ اپنے بچوں کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انگیج کریں جس میں آپ کا آرٹ آ جاتا ہے, کریٹیوٹی آ جاتی ہے. اب تو اس طرح کے ٹوائز آ چکے ہیں جو کہ بچوں کو بہت زیادہ کریٹیو بنا رہے ہیں. آپ کی ڈرائنگ ہو سکتی ہے, پزلز ہو سکتے ہیں. یہ تو چھوٹی عمر کے بچوں کے لیے ہیں, لیکن جو بڑی عمر کے لوگ ہیں جس سے فرام 10 to 15 ایج کا گروپ ہے, ان کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ڈال دیں, انہیں سمر کیمپس میں بھیجیں, ان کو اسپورٹس سکھائیں بجائے کہ ان کے ہاتھ میں فون دیں. آئی نو یہ مدرس کے لیے بہت ٹف ہے, بینگ اے مدر آئی انڈرسٹینڈ کہ کتنا مشکل ہے, لیکن آپ کو شارٹ ٹرم اگر آپ کا یہ گول ہے نا کہ آپ کا بچہ بس بزی ہو جائے تب تو آپ کو نقصان ہے. اگر آپ لانگ ٹرم اس کے فیوچر کے بارے میں سوچیں گے تو ایز اے پیرنٹ آپ کبھی بھی یہ نیگلیجنس شو نہیں کریں گے. اچھا میم, میں واپس آتا ہوں اس بات پہ کہ جو فرسٹریشن ہے اور فیئر ہے ہماری یوتھ میں کہ ان کے پاس کلیئرٹی نہیں ہے, جو خاص طور پہ یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں, کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے لیول پہ اس چیز کو کیسے مینیج کیا جا سکتا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے, جو یہ فرسٹریشن ہے نا, یہ آتی ہی لیک آف کلیئرٹی سے. تو یہ لیک آف کلیئرٹی کیوں آئی ہے؟ کیونکہ ہمارا ماحول اس طرح سے ہے کہ ہم ہر ٹائم نیگیٹو نیوز سن رہے ہیں. ہمارے گھریلو مسائل بھی ہیں, ہمارے پیرنٹل ایشوز بھی ہیں. تو آس پاس کی جو نیگیٹیوٹی ہے نا, اس نے اس طرح سے بچوں کو انفلوئنس کیا ہے.
کیونکہ زیادہ انفلوئنس اس لیے کر لیا ہے کیونکہ ہمارے آس پاس موٹیویشن کم ہے. ہمارے بڑوں نے موٹیویشن نہیں کی, کیونکہ ہمارے بڑوں نے موٹیویشن نہیں دی. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ اپنے ہی اتنے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں, جیسے کہ پاکستان کے اندر جو مہنگائی ہے, روزگار کے مسائل ہیں, وہ اتنے زیادہ اس چیز میں بزی ہو چکے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ ایک ڈسکنیکٹیوٹی انکانشیس لیول پہ شو کی ہے. اور اگر وہ ان کو انگیج کر لیں اپنے ساتھ, ان کو موٹیویٹ کریں, ان کو اپنے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن پر باؤنڈ کر دیں, تو آئی بلیو کہ یہ کنیکشن جو ان کے اندر ڈیولپ ہوگا وہ ان کو اپنے گول کے ساتھ اورینٹ ضرور کرے گا. میم بچپن میں جو ہے وہ بچوں کو ایکٹیویٹیز میں انگیج کرنا, یہ کس طرح پاسبل ہے ماں باپ کے لیے؟ یعنی کہ کچھ جیسے آپ نے کہیں پہ ان کو چھوڑ دیا کسی پلینگ ایریا میں, یا جہاں پہ کہیں زیادہ سارے ٹوائز ہیں جہاں پہ وہ اپنے آپ کو مصروف کر لیں, جیسے مختلف شاپنگ مالس میں بھی اس طرح کی جگہیں اویلیبل ہوتی ہے جہاں تھوڑی دیر کے لیے بچوں کو چھوڑا جا سکتا ہے. گھر میں وہ کیسے ان کو انگیج کرے؟ یا تو پھر آپ کو کوئی ایک بندہ چاہیے یا بندی چاہیے جو ان کی دیکھ بھال کرے پراپر اس ٹائم تک. اس کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے ان کو انگیج کرنے کے لیے؟ بالکل آپشن ہے. اگر تو آپ میں اگر پیرنٹس میں سے دونوں ورکنگ پیرنٹس ہیں تو ان کو ڈیفینیٹلی کسی ایسے ایجوکیٹڈ مطلب کیئر ٹیکر کو ہائر کرنا چاہیے جو کہ ان کے پاس بیٹھے ان کو ایجوکیٹ کرے, ان کے صرف ہابیز کو جو ہے وہ باہر نکالے. کیونکہ ہابیز جب بچوں کی ہوتی ہیں اور ڈیولپ ہوتی ہیں ود ٹائم, وہ اپنے پسند کی چیزوں میں انگیج ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے بچے کو کوکنگ کرنا پسند ہو, اب تو اتنے سارے سمر کیمپس ہو رہے ہیں, اتنی ساری ایکٹیویٹیز کروائی جا رہی ہیں, گھروں میں بھی لوگ آ کے آپ کو سکھاتے ہیں. دیر آر سو مینی مینٹورز اینڈ ٹیچرز جو کہ آپ ہائر کر سکتے ہیں اپنے گھر کے لیے. ٹرینرز ہیں جو کہ بچوں کو بہت چھوٹی عمر سے لے کے بڑی عمر تک سکھاتے ہیں, آپ ان کی ہیلپ لیں. اب تو پاکستان میں یہ بہت اویئرنیس پھیل چکی ہوئی ہے, اور جو پیرنٹس اس کو سرچ کریں گے ان کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ دیر آر سو مینی اپرچونیٹیز. بس آپ کو تھوڑی کوشش کر کے اپنے بچوں کے لیے ڈفرینس کریٹ کرنا ہے. اچھا میم, جو عام لوگ ہیں بچوں سے ہٹ کے جن کو یہ فرسٹریشن ہے اور کلیئرٹی کا مسئلہ ہے, وہ چاہے فریش گریجویٹس ہیں یا ان کا جو ہے وہ اپنا کوئی ایکسپیرینس بھی ہے جاب کا, ان کے لیے آپ کوئی 2-3 ایسی ٹیکنیکس بتا سکتی ہیں جن کو وہ فالو کر لیں یا جن کو پریکٹس کریں تو ان کی لائف سے یہ چیزیں مائنس ہو جائیں, ان کی مینٹل ہیلتھ بہتر ہو جائے, وہ خود تھوڑے سے کول اینڈ کام ہو جائیں؟ اچھا, اس میں 2 اپروچز آتی ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی بھی گریجویٹ ہے یا کوئی بھی اس طرح کا بندہ جو اپنی لائف میں پروفیشنل اگر ایکسیل کرنا چاہتا ہے, تو اس کا بہتر طریقہ ہوتا ہے کہ یہ ڈسٹریکشن کے ماحول سے اگر اس نے اپنے آپ کو نکالنا ہے نا, تو سب سے پہلے تو وہ لکھنا شروع کر دے. کیونکہ جو رائٹنگ اور اسکرپٹنگ ٹیکنیکس ہیں یہ اتنی پاورفل ہوتی ہیں. اب آپ کو میں اس کے ساتھ ساتھ اگر میڈیٹیشن یا بریتھ ورک کی بات کروں تو وہ بہت سارے لوگوں کو آئیڈیا ہوگا کہ مائنڈفلنس پریکٹس سے آپ مینٹلی اور فزیکلی ریلیکس رہتے ہیں. لیکن اگر آپ ڈیلی اپنا پلانر بنائیں, اپنے گولز لکھیں جو آپ اپنی لائف میں چاہ رہے ہیں کہ اچیو ہو جائیں, ان کو لکھنا بہت ضروری ہے. کیونکہ لکھنے کا تعلق آپ کے سب کانشیس مائنڈ سے. جتنا زیادہ آپ اپنے گولز کو ڈیلی بیسس پہ لکھیں گے, ادھر آپ کے 1 گول ہے یا 10 گول ہیں, اگر آپ ان کو لکھنا شروع کر دیں گے نا, تو روز آپ کو ایک ریمائنڈر ملتا رہے گا, آپ کے دماغ کو ایک سگنل ملتا رہے گا کہ میرا یہ گول ہے, میں نے یہ اچیو کرنا اور مجھے اسی کے لیے کام کرنا ہے. تو پھر آپ فوکس رہتے ہیں. اچھا میم, مذہب سے جو ہے نا وہ بہت سارے لوگوں کو رہنمائی تو ملتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو پریکٹسز ہیں جیسے نماز, روزہ, ان چیزوں سے بھی ڈپریشن دور ہوتا ہے, کلیئرٹی ملتی ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں اور سائیکولوجیکلی اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے؟ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بلیف سسٹم ہے یہ بہت بڑا ایک گفٹ دیا ہے. اللہ تعالیٰ پر جو ہمارا بھروسہ ہے نا وہ بہت بڑا گفٹ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں جو میسج دیا تھا کہ مجھ پر یقین رکھنا ہے, تو مجھ پر جتنا یقین رکھو گے میں تمہیں اتنا نوازوں گا. یہ بات بہت کانسٹنٹ ہے اور یہ سب لوگوں کے لیے. آپ اللہ پر جتنا یقین رکھتے ہیں, آپ اللہ کے ساتھ جتنا کنیکٹڈ رہتے ہیں, آپ اپنی ذات کے ساتھ بھی اتنے ہی کنیکٹڈ ہیں. اور اگر آپ اپنی ذات کے ساتھ کنیکٹڈ ہو گئے, اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, تو تبھی آپ لوگوں پر ٹرسٹ کرنا شروع کرتے ہیں, تبھی آپ کو زندگی گزارنے کی ایک موٹیویشن ملتی ہے. اب جو لوگ اللہ پر بلیف نہیں ہوتا یا جو لوگ ایتھسٹ ہوتے ہیں, ان کا کوئی بھی ماننے والا نہیں ہوتا, دے ہیو دیٹ لیک ان دیئر لائف, اور ان کی لائف میننگ لیس ہوتی ہے. تو جب اللہ کے ساتھ انکلینیشن آپ کی اسٹرانگ ہوتی ہے, ڈیفینیٹلی آپ کے لمیٹنگ بلیفس خود بخود ڈیزالو ہونا شروع ہوتا ہے. اب یہ 2 چیزیں اکٹھی ایگزسٹ نہیں کرتی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے بھروسہ ہے اس چیز کے لیے اور اس چیز کے لیے مجھے بھروسہ نہیں ہے. یا تو آپ کا بھروسہ ہے یا آپ کا بھروسہ نہیں ہے. سو اللہ تعالیٰ از دا بگیسٹ موٹیویشن. اگر آپ کا کامل ایمان ہے تو زندگی میں آپ کو کوئی بھی مشکل آ جائے گی, کہیں نہ کہیں آپ اللہ کے ساتھ انکلائن ہو کر اس مشکل وقت سے نکل آتے ہیں. میم, ہماری جو یوتھ ہے, جیسے میں نے ابھی بات کی کانفیڈنس کی, کلیئرٹی کی, یہ سارے مسائل ان کے ساتھ ہیں, تو پریکٹیکلی آپ انہیں کیا کوئی ایسی ٹپ دے سکتی ہیں جس سے وہ ان چیزوں سے باہر نکل آئیں؟ کس طرح وہ اپنی لائف کی روٹین کو سیٹ کریں, کیا کریں؟
بچے سب سے پہلے تو اپنا یہ دیکھیں کہ اگر کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہے کسی کلاس میں پڑھ رہا ہے, آئدر وہ چھوٹی کلاس ہے بڑی کلاس ہے, پیرنٹس کو ان کو ریڈنگ اور رائٹنگ کی عادت ڈالنی ہے. یہ نہیں کہ جو وہ سلیبس اسکول میں پڑھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں یا کریکولم دیکھ رہے ہیں, ان کو یہ دیکھنا ہے کہ ان کے لیے کیا ضروری ہے اس دن. ان کا ڈے پلانڈ ہونا چاہیے, ان کے پلانرز بنے ہوئے ہونے چاہیے. ان کو اسکرپٹنگ اور جرنلنگ کی عادت بچپن سے ڈالنی چاہیے کہ آپ کو اپنی زندگی میں کیا چاہیے. اگر ان کو ایک پینسلس کے, اگر ان کو کلرس کا ایک باکس بھی چاہیے نا اور ان کو چاہیے تو دے ہیو ٹو رائٹ اٹ ڈاؤن. اگر ان کو اپنی لائف میں ڈاکٹر یا انجینئر بننا ہے یا آرٹسٹ بننا ہے, میوزیشین بننا ہے, کچھ بھی ان کا گول ہے, دے ہیو ٹو رائٹ اٹ ڈاؤن, دے ہیو ٹو ویژولائز. بچوں کو بچپن سے خواب دیکھنا سکھانا چاہیے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ویژولائزیشن کے پروسیس سے گزارنا چاہیے تاکہ ان کے اندر ایک موٹیویشن اور ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہو کہ اگر میں یہ بن جاؤں گا تو مجھے کتنی خوشی محسوس ہوگی. میم آپ کی لائف میں آپ کے فیوچر گولز کیا ہیں؟ آنے والے وقت میں آپ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ میں چاہتی ہوں کہ پاکستان کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا میں پیرنٹس کو, بچوں کو, سب کو یہ بات بتا دی جائے کہ اگر آپ کے بچے مینٹلی اسٹرانگ ہیں, مینٹل ہیلتھ ٹھیک ہے, آپ کے گھر کا ماحول آپ صحیح کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, تو آپ کے بچے دنیا میں صرف پاکستان کا نہیں بلکہ اپنے دین کا بھی نام روشن کریں گے. اور میں دوسرے مذاہب کے لیے بھی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کا بچہ کسی سے بھی کم نہیں ہے. ہمارے بچے سب کے جو ہے وہ ایک طرح کے ہم سب کے ہی ہیں, اور ہمیں ان کو اس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے جیسے کہ مالی اپنے پودوں کی حفاظت باغ میں کرتا ہے. اگر اس پہ کوئی آندھی اور طوفان آتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو چھوڑ دیں, بلکہ ہمیں اس کے اوپر رہنا ہے, اس کا خیال رکھنا ہے, اسے نرش کرنا ہے اور گیو اپ نہیں کرنا ہے ایز اے پیرنٹ. اور بچوں کو یہ چاہیے کہ بچے اپنے اندر یہ دیکھ لیں کہ ان کا کیا اسکل سیٹ ہے, ان کا کیا انٹرسٹ ہے, اس کو فالو کریں تاکہ وہ اسٹرانگ ہو سکے. صحیح. اچھا میم, آپ کی لائف میں کوئی ایسی انسپائریشن, کوئی ایسی شخصیت جس سے آپ متاثر ہوئی ہوں, تو آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. اگر میں بات کروں انفلوئنس کی, تو میرے اوپر جو سب سے بڑا انفلوئنس ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس دور میں مشکل ترین وقت میں انہوں نے اپنے سیلف کنٹرول سے, پیشنس کے ساتھ پوری دنیا میں پیس کا میسج دیا, اور آج تک ان کا نام قائم ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ جو دور جہالت تھا وہ سب سے مشکل ٹائم تھا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیشنس کے ساتھ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بلیف سسٹم کو, اللہ کے نظام کو پھیلایا. انسان کی جو سب سے بڑی پاور ہوتی ہے وہ اس کا سیلف ڈسپلن ہوتا ہے, سیلف کنٹرول ہوتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے انسپریشن ہے فار سیلف کنٹرول اینڈ سیلف ڈسپلن. بہت بہت شکریہ مام اجمل صاحبہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. انہوں نے مذہب کے ذریعے بھی بتایا کہ کس طرح جو ہے وہ آپ کی اسٹریس دور ہو سکتی ہے, کن کن چیزوں کو آپ فالو کریں. اس کے علاوہ کچھ ٹیکنیکس بھی بتائیں جو آپ کی لائف میں بہت ہیلپ فل ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.